اسکالرس کہتے ہیں, دیر آر سم اسکالرز ہو سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے نا اٹس امپاسبل. وائی؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر پورا آگے جو آگے قرآن مجید ہے نا, آگے پورشن سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک, دیٹ از دی تفسیر آف سورہ فاتحہ. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی بات ہے. یعنی اٹس سو ڈیپ کہ اٹس نیرلی امپاسبل. یار کون احاطہ کر سکتا ہے. اور جب وہ امام راضی ہیں غالباً, ہی ہیز ریٹن آئی تھنک اراؤنڈ 27 اور 30 والیومز جو انہوں نے تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سورہ حدید کی اس آیت میں گئے نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہاں پہ آ کے ان کو بھی سٹاپ کر کے جو ہے کہنا پڑا کہ یار یہ جو یعنی ھذا شیء عمیق, یعنی یہ تو اتنی ڈیپتھ ہے نا اس سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کے نام میں کہ ہی واز میسمرائزڈ, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں پہ انسان کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں. وہ تمام آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے نا وہ قرآن ہے. قرآن کا جو خلاصہ ہے نا وہ سورہ فاتحہ. اللہ اکبر. اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جبریل علیہ السلام نا ذرا ڈر سے گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور دیکھا کہ یا رسول اللہ آج وہ دروازہ کھولا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں کھولا, اور وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں ہوتا زمین پہ نہیں. اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں, آپ کو 2 نور, اور وہ فرشتہ جو آیا نا کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے, ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات, یعنی یہ نور کی بشارت ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ کو نا ڈفرینٹ نام بھی ہے نا, اس کو ام القرآن بھی کہا گیا, the mother of Quran, بیکاز پورا قرآن کی اگر اس کی ہر آیت کو دیکھیں نا تو اس کے جتنے بھی قرآن کی تھیمز اور ٹاپکس ہیں نا وہ پورے اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. ہر آیت میں اندر پوری آپ کی قرآن کا جو خلاصہ ہے نا وہ آپ کی صرف سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ کو بھی کیا کہا گیا؟ قرآن العظیم. ولقد آتیناک القرآن والقرآن العظیم. 7 مثانی بھی ہے, بار بار ریپیٹڈلی 7 ٹائمز پڑھے جانے والے. اللہ اکبر. اور اس کے ناموں میں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں فاتحۃ الکتاب, کتاب کو کھولنے والی, یعنی when you open Quran you start فاتحہ. ام الکتاب جیسے ذکر کیا, ام القرآن the mother of Quran, the mother of books, ام الکتاب. 7 مثانی, قرآن عظیم, الحمد, الصلاۃ, الشفاء, الرقیہ, الوقیہ. رقیہ تو ہے ہی ہے, شفا, الوقیہ یعنی پروٹیکشن بھی ہے. سبحان اللہ. It's so amazing یار. یار آپ جو سورہ فاتحہ کا ایون جو دم ہے وہ جو بڑا مشہور واقعہ تھا, ایک صحابی جب یہ لوگ جا رہے تھے, وہ سعید الخدری تھے, تو ان کو اس میں ڈفرینٹ آتا ہے, لیکن ایک آتا ہے کسی ایک بستی کے پاس ہے, تو انہوں نے ان کو کھانا پینا اور رہنا آفر نہیں کیا. بالکل. تو بعد میں ان کا جو کنگ تھا اس کو سانپ نے ڈسا, تو وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کو کوئی علاج آتا ہے دم. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کی عوض ہم کریں گے, ابو سعید الخدری کا میں کرتا ہوں دم, لیکن اس کی عوض آپ ہمیں 30 بکریاں دیں. صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو گئے تو انہوں نے سورہ البقرہ سے ان کا دم کیا اور ہی واز فائن. سورہ فاتحہ سے ان کا دم کیا, آئی تھنک 7 ٹائمز ان کے اوپر دم کیا اس سے پڑھ کے, اور وہ ان کا بالکل ٹھیک ہو گئے. تو بلکہ اس کو جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ کو دم کرنا آتا تھا, نہیں مجھے کوئی دم پہلے نہیں کرتا. ڈاؤٹ فل بھی تھے کہ یہ کیا بکریاں کھانا جائز ہے یا نہیں جائز. انہوں نے ایکچولی وہ 30 بکریاں لے کے نبی صاحب کے پاس گئے یار اس کو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ, انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں کیسے پتا, انہوں نے کہا اس کے اندر سے میرا حصہ بھی لیکن رکھنا بکریوں میں سے. تو یہ دم جو ہے دس از ویری, اور میں بتاؤں ہم نے جب شیخ بکر سے تھا, ہم نے جب سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی, تو انہوں نے اپنا جو واقعہ سنایا تھا, ہی وینٹ ٹو عمرہ, اور کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ سے لینڈ کیا, دس از لائک ریئل اسٹوری, اور کہتے ہیں میں جب عمرے پہ گیا, حج پہ غالباً گئے, حج پہ گئے تھے, اور کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ پہ جیسی لینڈ کیا نا تو کہتے ہیں مجھے اتنا شدید فیور, سخت قسم کا بخار ہوا, اور کہتے ہیں میں مطلب عمرہ بھی نہیں کر سکا, اور آئی واز ہاسپٹلائزڈ, اور آئی ڈونٹ نو کتنے ڈیز ہی واز ہاسپٹلائزڈ. کہتے ہیں میرا فیور نہیں آ رہا, اور کہتے ہیں جو ہیپیٹائٹس آئی تھنک اس کے جو ٹیسٹ کرائے تو وہ نکلے, اور کہتے ہیں وہ اب نارملی ہائی نمبرز تھے. ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک بندہ جو بالکل ٹھیک ٹریول کر رہا تھا اچانک سے ہو کیا گیا. اور کہتے ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں کچھ ہو رہا. کہتے ہیں ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ دم کریں, سورہ فاتحہ کے دم کریں. تو کہتے ہیں میں نے خود اپنے اوپر جب میں تھوڑا سا بہتر فیل کیا, آئی ڈیڈ دا دم آن مائی سیلف, اور کہتے ہیں آئی اسٹارٹڈ ٹو فیل بیٹر. اور کہتے ہیں اگلے دن میرا جب دوبارہ ٹیسٹ کیا, وہ آئی تھنک جو نمبرز ہوتے ہیں نا, جیسے ٹیسٹ کے رینجز ہوتی ہیں نا, جیسے رینج لیٹ سپوز آئی تھنک 0 to 300 ٹائپ, تو کہہ رہے تھے میری 9000 میں تھی, مطلب ایک ہوتا ہے تھوڑی سی اوپر, ایک ریڈیکلسلی ہائی. اور کہتے ہیں وہ اگلے دن جب ہوا نا, کہتے ہیں وہ 9000 میں رہ رہے تھے, نیچے کو خاص نہیں آ رہے, کہتے ہیں وہ ڈراپ ڈاؤن 100s میں آ گئی.
اور کہتے ڈاکٹر میں پریشان ہو کہ یار آپ نے کل کیا ایسی دوائی کی ہے, وہ مطلب کہ اتنا ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ تو میں نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ صرف سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. سو دس از ریئل. میرے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہوا, میں جس دن پشاور گیا تھا نا, اس دن بیک ٹو بیک لیکچرز اینڈ پھر گھر آ کے افطاری اور پھر تراویح پڑھنے چلے گئے. تراویح کے بعد 11th آور شو تھا, وہ کیا. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ملاقات بھی ہم نے کرنے گئے تھے 10 میں. اس کے بعد آئی ڈنٹ سلیپ. میں نے کہا یار ابھی تو فجر پڑھ کے سوئیں گے, تھوڑی سی اوور ایمبیشیس ہو کے میں نے کہا ذرا کچھ عبادت کر لیتے ہیں. فجر پڑھ کے نہیں سوتے؟ ہاں سوتا ہوں, لیکن سنس سارا دن تھکاوٹ تھی نا تو پشاور والا ڈے تھا. وہ کیا ہوا کہ میں نے سحری جو کی ہے نا, سحری کے بعد مجھے میگرین شروع ہو گیا, بڑا برا قسم کا. اچھا یہ مسکولر میگرین تھا, پین بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور میں نے کہا سبحان اللہ برو, اچھا جب تک میں گولی نہ کھاؤں نا مجھے اس کا, اور سحری کر لی تھی میں نے, اس کے بعد شروع ہوا نا, ورنہ میں نے میڈیسن نہیں لیتا میں. تو میں نے کہا یار کیا کریں, سبحان اللہ برو, وہ اٹ واز ٹیریبل. مطلب اچھا میں نے نا وائف کو کہا کہ تھوڑا مجھے مساج بھی کریں آئل کا, اور تو انہوں نے کیا کیا, میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھیں. انہوں نے مجھے 7 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھی برو. جیسے ہی پڑھی نا اور کیا برو, مجھے نا وہ ریلیکس ہوتے ہوئے فیل ہوا اپنا مسل جیسے کچھ, اور اس کے بعد ختم, وہ پین ہی ختم ہو گیا.